مدینہ یاد آ گیا ہے ماشاءاللہ. یہ بڑا زبردست چینل ہے, اس کو بھی لائک کریں, سبسکرائب. یہ مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت نام کس بات کا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے, اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. محب گرامی مختار حضرت حافظ و قاری محمد حضرت علی صاحب قبلہ, جملہ سامعین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما ابدا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی خاموشی کے ساتھ آپ حضرات اب تک تقاریر سماعت فرما رہے تھے. لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے عام طور پر کہ جناب آپ کے جلسوں میں عمل پر نہیں بولا جاتا. حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. ہمارے ہر جلسے میں الحمدللہ عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل پر بھی بولا جاتا ہے. لیکن جو بد عمل ہوتے ہیں وہ یہ اعتراض نہیں کرتے, جو بد عقیدہ ہوتے ہیں وہ عمل کی بات کرتے ہیں. اعتراض انہیں ہوتا ہے جو بد عمل ہیں, انہیں نہیں. جو بد عقیدہ ہیں انہیں یہ اعتراض ہوتا ہے کیونکہ ان کو عجیب سی لگتی ہیں باتیں کہ یار یہ ہمارے خلاف ہی بول جاتے ہیں. نماز کو بولیں, روزے کو بولیں, حج کو بولیں, زکوٰۃ کو بولیں. ہمارا میٹر یہ ہے کہ روزے کو بلواؤ, نماز پہ بلوا لو, زکوٰۃ پہ بلوا لو. مسئلہ لے لے کے وہی پہنچتا ہے. نماز کی بات آئے گی تو نماز بتاتے بتاتے بتایا جائے گا کہ نماز دیوبندی کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات آئے گی زکوٰۃ کی تو زکوٰۃ کا ایک مسئلہ نکل کے وہاں بھی آئے گا کہ دیوبندی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو لے دے کی پریشانی اس کو پھر بھی ہونی ہے. عمل پر بولے یا عقیدے پر بولے, یہ ہمارا جلسہ الحمدللہ. عقیدہ پہلے ہے, عمل بعد میں ہے. اگر عقیدہ ٹھیک ہے, ابھی قاری صاحب قبلہ نے بتایا کہ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن تو کہتا ہے کہ نماز بری باتوں سے روک دیتی ہے, اس کے باوجود بھی آپ 24 گھنٹے گانے سن رہے ہیں موبائل میں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ لیڈ لگی ہوئی ہے, اذان ہو رہی ہے, کوئی فکر نہیں. نماز کا ٹائم بھی نکل گیا, کسی نے کہہ دیا تو چلے گئے, ورنہ جھوٹ بول دیا کہ چلیے میں آتا ہوں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ہماری بدعقیدگی. میں آج بڑی سنجیدہ ماحول ہے اور جتنے لوگ بولنے والے ہیں آج وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں مجمع میں. اب وہ شاید پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں, اللہ بہتر جانے. آج کل کافی لوگ پریشان چل رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کچھ پریشانیاں ہیں, اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. تو خاموش ہیں, ڈر رہے ہیں, پتہ نہیں بول نہیں رہے ہیں. جی, نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت یہ ہو اللہ نہیں ہوتا. نہیں, سب کو بولنا چاہیے. یہ ہو اللہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک ذہن دیا گیا, لوگوں نے ذہن دینا شروع کر دیا ہے کہ بھئی نعرے بہت بولے جاتے ہیں ریلویوں کے جلسوں میں. تو نعرے دراصل اس لیے بولے جاتے ہیں کہ ان نعروں کے ذریعے اپنی محبت, اپنی عقیدت کا اظہار اور اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے. پہلا نعرہ دار بنی ارقم میں لگا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ظاہر ایمان لائے تھے, بیٹھے تھے سب لوگ, لیکن جیسے ہی ایمان لائے تو دار بنی ارقم میں پہلا نعرہ لگایا گیا. جنگیں ہوتی ہیں, جنگیں ہوئی, بڑی بڑی جنگیں ہوئی, نعرے لگائے گئے. تو نعرے کیوں لگائے گئے؟ ہم پوچھے صحابہ کرام سے, جنگ کرو, تلواروں سے لڑائی لڑو, یہ نعرے کیوں لگا رہے ہوتے؟ کہتے ہیں نعرے ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ سب کے
جذبات ظاہر ہو جائے. بے شک تو نعرے لگانے کا ایک مقصد اصل یہ ہوتا ہے، ورنہ نعرے بازی زیادہ بھی غیر مناسب ہے، لیکن کبھی کبھی، لیکن اتنی خاموشی کہ سبحان اللہ کے صدائیں بھی نہ آئیں، بالکل خاموشی سے سننا یہ ہمارے جلسوں کا دستور نہیں. بہرکیف بڑی اچھی تقریر آپ نے سنی. دراصل ہمیں اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. آج معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تربیت کی بڑی ضرورت ہے، علم کی بڑی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں کو حاصل کیجئے، علماء سے وابستہ رہیے، ائمہ سے وابستہ رہیے، اچھوں سے جڑو گے تو اچھے بن جاؤ گے. آدمی چیز اور بتا دوں میں آپ کو، ہمارے جلسوں میں کاٹ چھاٹ بھی بہت ہوتی ہے کہ صاحب فلاں فرقے کی برائی، فلاں فرقے کی برائی. لوگ چوراہے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں یار بریلوی لوگ یہ برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ کڑوی کڑوی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں کرو گے تب وہ قریب آئیں گے. ایک کی شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کچھ ہماری بھی چھوڑتے ہیں. ارے کہ بھئی ان سے جب آپ میٹھی میٹھی باتیں کرو گے تب یہ تمہارے قریب آئیں گے، کڑوی باتیں کرنے سے قریب نہیں آئیں گے. میں نے کہا یار ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اگر تمہارے دروازے پہ، تمہارے کباڑ میں، تمہارے کھڑکی میں، تمہارے کسی بھی لکڑی کی کسی بھی چیز میں دیمک لگ جائے تو آپ کریلے کے پتے لگا دو، کریلا پیس کے اس کا پانی چھڑک. ہم نے کیا پڑھا کتابوں میں؟ کریلا اس کا جوس نکالو، پانی نکالو، اسے چھڑک دو، کڑوا ہوتا ہے کریلا. نیم کے پتے لگا دو کتابوں میں. میں نے کہا کتابوں میں نیم کے پتے کیوں بھائی؟ شہد لگاؤ. نیم کے پتے کتابوں میں کیوں رکھ دیتے ہیں لوگ؟ میں نے 150 سال 200 سال پرانی کتابیں لائبریریوں میں دیکھی میں نے، اور میں پڑھنے کے دوران دیکھ رہا ہوں کہ نیم کے پتے لگے ہوئے اس میں، سوکھے لیکن لگے ہوئے، رکھے ہوئے. تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے پوچھ لیا، کئی بزرگوں سے پوچھا، میں نے کئی علماء سے پوچھا، میرے سمجھ میں نہیں آیا. حضور سیدنا سرکار صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں میں نے جا بجا دیکھا کہ نیم کے پتے رکھے ہوئے. محتم صاحب اللہ مفتی صاحب کو نے فرمایا کہ مولانا وجہ یہ ہے کہ نیم کے پتے کتابوں میں رکھ دو تو کتابوں میں دیمک نہیں لگتی، کتابوں میں کیڑا نہیں لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کیڑوں سے دور رکھنا ہو کتابوں کو، کیڑوں سے کتابوں کو محفوظ رکھنا ہو تو کڑواہٹ چاہیے، کوئی کڑوی چیز رکھنی چاہیے. ہاں ایسے کیڑے جو کیڑے نقصان پہنچاتے ہیں وہ کڑواہٹ سے ہی دور ہوتے ہیں. میں نے کہا یہی تو ہم ہم بھی تو یہی کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے قریب نہیں ہونا ہے، ان کے قریب نہیں ہونا ہے. میں پوچھوں آقا سے، آقا مسجد نبوی شریف ہے، آپ ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ظاہر ہے مسجد میں پنڈت جی تو آئیں گے، عیسائی یہودی تو آنے سے رہے. ارے ایک مسجد ہی ہے قسم خدا کی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو. آپ عیسائیوں سے پوچھیں، عیسائیوں ذرا یہ بتاؤ جس عبادت گھر میں تم عبادت کرتے ہو کیا تمہارے پیغمبر نے کوئی عبادت گھر بنایا؟ جس مسجد میں، جس گرجا گھر میں تم عبادت کر رہے ہو، یہ گرجا گھر کس نے بنا کے دیا؟ تو یہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ نے تو نہیں بنایا، البتہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے بنایا. میں نے کہا تمہارے پیغمبر نے بنایا نہیں ہے، طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، لیکن عبادت گاہ نہیں بنائی، یہاں نہیں بنائی. ہم نے یہودیوں سے پوچھ لیا حضرت موسیٰ کے بارے میں ذرا یہ بتائیے کہ آپ جس گرجا میں نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ حضرت موسیٰ نے بنایا؟ کہیں گے نہیں بنایا، حضرت موسیٰ نے کوئی گرجا نہیں بنایا. میں کہوں گا یار اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس نے نماز کا طریقہ بھی بتایا اور نماز پڑھنے کا گھر بھی بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف، مسجد قباء، سمجھ رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، ایک رکھی میرے آقا نے، اور دنیا والوں کو ذہن دیا کہ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر کو بنانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہوں. تو ہم نے دیکھا مسجد میں، ظاہر ہے کہ مسجد میں پنڈت جی آنے سے رہے. کوئی سکھ گرودوارے میں جائے گا، مسجد میں کیوں آئے گا؟ کوئی عیسائی کیوں آئے گا؟ کوئی یہودی کیوں آئے گا؟ ظاہر ہے اس میں جانے والا کون ہوگا؟ اب بولو ذرا، جاؤ آپ. ہاں کیونکہ آپ اگر سوتے رہو گے تو کام نہیں چلنے والا. آپ بولو، مجھے لگے کہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے تقریر کرنی ایک لفظ پر، اور میں اس لفظ پر پہنچوں گا اور اس کے بعد ناشری سناؤں گا. تو
ہم نے پوچھا کہاں بھائی یہ مسجد میں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. میں نے کہا نماز پڑھنے کیوں؟ کہا مسلمان ہیں. اچھا مسجد میں مسلمان جاتے ہیں؟ ہاں مسلمان جاتے ہیں. میں نے کہا اگر مسجد میں مسلمان جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ مسجد مسلمانوں کی نماز پڑھنے کا حق مسلمانوں کو ہے. بالکل ہے. تو میں نے کہا کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کی مسجد نبوی شریف سے 337 لوگوں کو کیوں نکالا؟ جی کتنے لوگوں کو؟ 337 لوگوں کو کیوں نکالا؟ مسجد میں ہندو تو نہیں گئے، مسجد میں سکھ نہیں گئے، مسجد میں عیسائی نہیں گئے، مسجد میں یہودی نہیں گئے، تو تھے کون؟ جواب ہو گئے وہی تھے جنہیں مسلمان کہا جاتا. مسلمان کہتے ہیں. میں نے کہا مسلمان ہی تو تھے، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، تو مسلمان ہے. ظاہر ہے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہے. ہاں مسلمان تھے. تو پھر نبی نے مسجد سے مسلمانوں کو نکالا کیوں؟ اب پلٹ کے بولتا ہے کہ وہ منافق ہیں. کیا کہتا ہے؟ منافق ہیں. میں نے کہا یہ منافق کون سی چیز ہے؟ مسلمان سمجھ میں آتا ہے، عیسائی سمجھ میں آتا ہے، یہودی سمجھ میں آتا ہے، ہندو سمجھ میں آ رہا ہے، سکھ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ منافق کیا ہے؟ اب زبان تو نہیں کھل رہی ہے لیکن مجبور ہے. بولتا ہے منافق کا مطلب یہ کہ وہ دل سے نبی کو نہیں چاہتے، ظاہری طور پر چاہتے ہیں. میں نے کہا ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہا مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان نہیں ہوتے. اب اگر کوئی آدمی آج ظہر کی نماز کے بعد دلی سے صاحب آئے، تعویذات دینا تھے، ایک عزیز اپنے عزیز کو لے کر آئے، تعویذ دی ان کو میں نے. اچانک انہوں نے کہہ دیا، بولے حضرت یہ جو ہیں ان کی رشتہ داری دیوبندیوں میں، یہ رشتہ دار نبی دیوبندی ہیں. تو میں نے 1-1.5 گھنٹہ ان کو عقیدوں پر سمجھایا، نماز عصر میں ساتھ لے کے گیا، سمجھائے میں نے عقیدے. بولے حضرت یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم نہیں ہیں. نمبر لیا انہوں نے بہر کہہ. تو انہوں نے ایک بات، میں نے جب ان سے پوچھا آپ کیا ہیں تو کہتے میں مسلمان ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں. میں نے کہا یہ تو جواب نہیں تمہارا. میں مسلمان ہوں کا کیا مطلب؟ میرے آقا نے فرمایا، بولے میں حضرت ان چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں، فرقہ بندی یہ ساری چیزوں میں نہیں پڑھتا، میں مسلمان ہوں بس اتنا جانتا ہوں. میں نے کہا مسلمان ہونے کے لیے فرقہ بندی پر ایمان لانا ضروری ہے. کوئی کہ میں فرقہ بندی نہیں مانتا، مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے. مسلمان مسلمان وہ ہے جس کا ایمان یہ ہو کہ آقا نے فرمایا فرقے ہوں گے، 1 نہیں 2 نہیں 10 20 نہیں 50 نہیں 73 ہوں گے. کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. چاہے تمہیں تعداد یاد ہو یا نہ ہو، کوئی مولوی تمہیں تعداد بتا پائے نہ بتا پائے، لیکن 73 ہوں گے. اب ایمان 73 پہ لانا ضروری ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. بات پہ اگر ایمان نہیں لائے گا تو مسلمان نہیں ہوگا. اب میں نے جب یہ حدیث سنائی میں نے کہا ان میں سے کون سے میں سے ہو؟ جی مسلمان کا پیمانہ ہے، اس پر ایمان لائے گا کہ 73 فرقے ہونے، لیکن 73 میں سے آپ کس سے؟ کیونکہ ہیں تو 73 کے 73 دعوے دار اسلام کے. میں مسلمان ہوں. قادیانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہابی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم. سمجھ میں آ رہی بات؟ بات آواز تک آ رہی ہے؟ آواز تک آ رہی ہے؟ سب کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں. یار کوئی ایک مسلمان ہوگا، آقا نے فرمایا. کیوں؟ ستفترق امتی علی 73 کلہم فی النار الا ملت واحدہ. میرے آقا فرماتے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا. میں نے کہا یہ بتائیے تمہارا تعلق 73 میں سے کس سے؟ اب کھیل گئے. میں نے کہا ظاہر ہے کہ تمہارا تعلق مولانا شبلی دانوی. بولے جی. پھر میں نے 3-3:30 بجے سے لے کر قریب 6:45 بجے تک ان کو تھانوی صاحب کی جو کرامتیں تھیں وہ ساری کرامتیں کھل کے بتائی. تو حیرت میں کار پکڑ رہے تھے، بولے حضرت ہمیں معلوم نہیں. میں نے کہا سنو
مجدد ہمارا ہے. بے شک سبحان اللہ. تمہیں کچھ نہیں کرنا. پڑھے لکھے آدمی ہو, لوگ کہتے ہیں لوگ ترقی کر رہے ہیں. میں نے کہا ترقی نہیں کر رہے ہیں, تنزلی کر رہے ہیں. کہہ رہے اوپر جا رہے ہیں, اوپر نہیں جا رہے, نیچے جا رہے ہیں. کہا کیسے؟ میں نے کہا یہ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں. جی پہلے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون سی فرقے میں سے. عالم کو فالو کر رہے ہیں, جس عالم کو مان رہے ہیں, جس کے عقائد و نظریات کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں, جس کی تعلیمات کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں, مانے جا رہے ہیں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات بھی اٹھائیے, ان کی ہسٹری, ان کی سوانح اٹھائیے, اور تھانوی صاحب کی بھی اٹھائیے, اور اٹھانے کے بعد فیصلہ کیجیے گا کہ کون سا مجدد تمہیں پیارا ہے. اگر تھانوی صاحب کو مجدد مانتے ہو تو سمجھ لو تمہارا فرقہ بہتر میں ہے, اور اگر اعلیٰ حضرت کو مانو گے تو یہی 71واں فرقہ تمہارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, بستی بستی کریا کریا, علم کا دریا, علم کا دریا, حضرت مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ. کہنے لگے ہم مسلمان ہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں, جب پوچھو تو ہم کسی سے تعلق نہیں رکھتے, حالانکہ نماز اسی مسجد میں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں سب سے تعلق ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کو برا کہہ رہے ہیں, غوث اعظم کو برا کہہ رہے ہیں, خواجہ غریب نواز کو برا کہہ رہے ہیں, مزاروں پہ جانے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں, اور کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں. میں نے کہا اگر سب کو مانتے تو پھر سب کو اچھا بھی کہتے ہیں. سب کو فالو کرو, سب کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ سب کو مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی دیوبند جاتے ہو تو کبھی بریلی بھی جاتے, کبھی دیوبند جاتے ہو تو کبھی بریلی بھی جاتے, کبھی شیعوں کے یہاں بھی جاتے, کبھی قادیانیوں کے یہاں بھی جاتے, کبھی وہابیوں کے یہاں بھی جاتے, لیکن تم ایک ہی مسجد میں جاتے ہو, ایک ہی قلعے میں جاتے ہو, ایک ہی جماعت میں جاتے ہو. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب کو مانتے ہیں, تم سب کو نہیں, ایک کو مانتے ہو, اور ایک وہ والا ہے جو 72 میں ہے, 73واں نہیں. اس لیے کہ 73واں فرقہ وہ ہے جو فرقہ نہیں, جماعت ہے, جسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, اور جسے مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, حضرت مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ. میں نے آیت پڑھی قرآن کی, وجہ کیا ہے؟ آدمی بول کیوں رہا ہے؟ جسے اردو نہیں آتی وہ سوال کر رہا ہے. صاحب کل آئے, پرسوں آئے, ایک صاحب لے کے آئے میرے پاس, داڑھی والا تھا, آیا اس نے ایسے کر دیا. آپ لے کے آئے تھے, اس نے ایسے ہاتھ بڑھا دیا میرے کمپیوٹر کے اوپر سے, اتنا لمبا ہاتھ تھا اس کا. میں نے کہا چل بیٹھ جا سائڈ میں ہو. تو بولا تم نے مسافہ نہیں کیا. میں نے کہا مسافہ تھوڑی ہے. میں نے کہا مسافہ تو میرے آقا نے دونوں ہاتھوں سے کیا ہے. بولے بتاؤں گا, پوچھ کے بتاؤں گا. میں نے کہا چل بیٹھ. اب اعتراض کرنا شروع کر دیے. میں نے بھی دھیرے دھیرے اس کو, میں نے بھی اعتراض کیا. میں نے کہا نماز کی بات آتی ہے تو نماز. اعتراض کرنے کے بعد 2-4 سوال انہوں نے رکھ لیے اپنے ملاؤں سے, اور اس کے بعد لوگوں کو ذہن میں بٹھانا شروع کر دیا. یاد رکھو میں نے بھی شروع میں ایک بات کہی, دیمک ہے, اس سے دوستی کرو گے تمہارے دروازے کھکل ہو جائیں گے. کہ نہیں, دیمک سے دوستی کر لیں. بلی چوہے سے دوستی کر سکتے ہو, بلی کتے سے, بلی کو پالو, کتے کو پالو, شیر کو پالو, لیکن دیمک کو پالتے کبھی دیکھا نہیں. دیمک مت پال لینا گھر میں. لوگ خرگوش نہیں پالتے. میں نے کسی سے پوچھا آپ کیا خرگوش ہے, کیوں پالتے اس کو؟ میں نے سنا لوگ پالتے نہیں. بولے حضرت میں نے اس کو پالا ہے لیکن اس کے بیٹھنے کی جگہ بنا دیے. میں نے کہا اچھا پالتے کیوں نہیں ہے یار, یہ مجھے نہیں معلوم. بولے معلوم تو مجھے بھی نہیں ہے. میں نے کہا یار انہیں بھی نہیں معلوم. میں اتفاق سے علامہ دمیری کی حیات الحیوان اٹھا کے بیٹھا تھا, اچانک میرے سامنے آ گیا. علامہ دمیری لکھتے ہیں خرگوش کو اس لیے نہیں پالا جاتا کہ خرگوش جس گھر میں ہوتا ہے اس میں گڈھا کرنے کی کوشش کرتا ہے, مٹی نکالو, کھودتا ہے تو ظاہر نقصان کر رہا ہے. کون پالے گا خرگوش کو؟ اس لیے کہ وہ گڈھا کرنے پہ تلا ہوا ہے. اسی لیے میرے امام نے فرمایا سب مذہبوں کے قریب ہی رہو, اس لیے کہ ان مذہبوں کے قریب رہو گے تو یہ تمہارے ایمان کا جنازہ نکال دے گا. تم
تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا. دیمک سے دوستی مت کیجیے. اب دیمک سے بولے پیار سے باتیں کرو. ایک ہماری لین کے کچھ لوگ اس طریقے کی بھی ہیں جو ہماری لین میں ہیں لیکن پتہ نہیں کون سی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں کہ نہیں پیار سے باتیں کرو. پیار سے نہیں سمجھاؤ گے تو کیسے کام چلے گا. ارے میں نے کہا یار یہ جو عقل تمہارے پاس ہے صحابی کے پاس کیوں نہیں تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کیوں نہیں تھی؟ حضرت عباس کے پاس کیوں نہیں تھی؟ تابعین میں امام ابن سیرین کے پاس کیوں نہیں تھی؟ تبع تابعین میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ کے پاس کیوں نہیں تھی؟ اور تابعین ہی میں دیکھو تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے امام کے پاس یہ عقل کیوں نہیں تھی؟ اور اگر بعد میں آ جاؤ تو مجدد الفسانی کے پاس یہ عقل کیوں نہیں تھی؟ ارے جتنی عقل تجھے اللہ نے ہے اگر یہی عقل میرے اعلیٰ حضرت کو دے دی ہوگی تو کہہ گئے نہیں اعلیٰ حضرت کے علم کے برابر تو نہیں پہنچ پائے گا. میں نے کہا پھر سوچ جب اعلیٰ حضرت کے علم کے برابر نہیں پہنچ پائے گا اتنی عقل تیرے پاس نہیں تو وہ تو یہ کہہ گئے اس سے پیار سے بات نہیں کرنی. نہیں صحابی کہہ رہے ہیں نبی کہہ کے گئے صحابی کہہ کے گئے تابعین کہہ کے گئے تبع تابعین کہہ کے گئے ائمہ مجتہدین کہہ کے گئے غوث اعظم نے کہا خواجہ غریب نواز نے کہا صابر پاک نے کہا وارث پاک نے کہا مجدد الفسانی نے لکھا صدر الفاضل نے تفسیر خدا الفان میں لکھا صدر شریعہ بہار شریعت میں لکھ گئے بڑے بڑے علماء نے لکھا حضور مفتی اعظم نے فتاوی مستبیہ میں لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھ دیا اور بتا دیا ان سے پیار سے بات نہیں کرنی ہے اس لیے کہ ہم پیار کرتے ہیں ان سے مصطفیٰ سے پیار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر علماء سنت، نعرہ تکبیر مفتی ذوالفقار صاحب زندہ باد. ہمیں ان سے پیار کرنا نہیں ہے اور ان سے پیار کی باتیں کرنا نہیں ہے لیکن وہ چھوٹی 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد تمہیں ذہن دے رہا ہے اچھا ہم پیار سے بات نہیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئیں گے کیسے؟ میں نے کہا جناب علی ان کو بلایا کیوں جا رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی آقا نکالنا ہے تم کاروں نے ہمیں بلانا ہے. اس کا مطلب نبی کی مخالفت اور جو نبی کی مخالفت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. یاد رکھو جو امرود سڑ گیا میں ہزاروں بار سنا چکا ہوں جو امرود سڑ گیا اس کو اچھے امرودوں میں رکھو گے سب سڑ جائیں گے. نہیں سمجھے؟ ہاں سمجھ گئے. آج میں سمجھانے ہی کے موڈ میں بیٹھا ہوں. جی منظور بھائی میں سمجھانے کے موڈ میں بیٹھا ہوں اور ابھی تقریر شروع نہیں کی ہے. دل سے بتا رہا ہوں جو مجھے بولنے کا موڈ تھا وہاں سے وہ ابھی شروع نہیں کیا ابھی بولوں گا انشاءاللہ. آپ کو دیکھنا ہے بارش بھی ہوتی تو بولوں گا جب تک پوری بات نہیں ہو جاتی. میں نے ابھی جو آیت پڑھی اس پر بولوں گا کہ اس کی وجہ ہے کیا یہ باتیں لوگ کرتے کیوں ہیں یار. میں اس پر بولوں گا اس کی وجہ بیان کروں گا لیکن یہ نعت پڑھوں گا تب بیان کروں گا. یہ گھوڑا یہاں آ رہا ہے مجھ سے مقابلہ کرنے. گھوڑا ہے گدھا ہے؟ گدھا. اچھا یہ شیر اور گدھے میں بحث ہو گئی. شیر بولا کہ آسمان نیلا گدھا بولا نہیں پیلا. مقدمہ پہنچ گیا صاحب سارے جانور اکٹھے ہوئے. ہاتھی نے فیصلہ کر دیا کہ شیر کو سزا دی جائے گی جیل میں ڈالا جائے. شیر جیل میں پہنچ گئے. شیر کو غصہ ہے میرے خلاف مقدمہ. میں صحیح بولا تھا آسمان نیلا ہی ہوتا ہے پیلا نہیں ہوتا پھر مجھے سزا کیوں ملی؟ اس نے بلا لیا غلط ہوا یہ میرے خلاف جو فیصلہ ہوا وہ غلط کہا نہیں صحیح ہوا ہے. کہا کیوں؟ کیا میں نے غلط کہا یہ آسمان نیلا ہوتا ہے؟ کیا نیلا نہیں ہوتا؟ کیا نیلا ہوتا تو پھر میرے خلاف فیصلہ کیوں کیا؟ کہا سن یہ نیلا ہوتا ہے یا پیلا بحث اس سے نہیں. ہم نے تجھے سزا اس بات کی نہیں دی ہم نے سزا اس بات کی دی ہے تو گدھے سے بحث کیوں کر رہا تھا؟ گدھے سے بحث کیوں کر رہا تھا؟ ہم نے سزا اس بات کی دی ہے. پتہ یہ چلا لوگ کہتے ہیں ارے بھائی وہ یہ پوچھ رہا وہ یہ پوچھ رہا ہے یار جو نبی کو مانتا ہے جو ہمارے علماء کو گالیاں دے رہا ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا جو اولیاء کرام کو نہیں مانتا اس سے بحث کرتے کیوں؟ اس سے بحث کرتے کیوں؟ اب اس سے کھڑے ہو گئے اس سے فاتحہ کا طریقہ ہے بھائی مسلمان ہی نہیں فاتحہ کا پڑھے گا. نہیں سمجھے؟ اب اس سے کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے نبی علم غیب تھا. ہاں وہ کہہ کیا دلیل ہے؟ بولے کہ ضروری نہیں. دلیل کیا ضروری؟ ارے دلیل کیا ضروری ہے؟ ہم تو ابو بکر کے ماننے والے
سبحان اللہ. اگر نبی کہہ رہے ہیں تو گئے ہوں گے. میرے آقا پتا چلا کہ یہاں ہم دلیلوں پہ نبی کو نہیں مانتے, ہم دلیلوں سے نبی کو نہیں مانتے, ہم نبی کو مانتے صرف محبت کی بنیاد. سبحان اللہ. اگر دلیل پہ مانو گے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, بڑی پیاری بات تھی. ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, کہتا ہے جو چاہو مجھ سے دلیل مانگ لو. تو امام اعظم فرماتے ہیں اگر اس سے جو دلیل مانگنے جائے گا کافر ہو جائے گا. دلیل مانگنے جائے گا وہ کافر ہو جائے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں, خود بڑی دلیل ہے. نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں, یہ خود بڑی دلیل ہے. اور جب یہ خود بڑی دلیل ہے تو پھر اس دلیل سے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چلا کہ ہمارے یہاں ایک مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو پلپلا کر رہے ہیں. آپ جہاں بیٹھو گے ایسی باتوں کی ضرورت نہیں, ایسی باتوں کی ضرورت نہیں, ایسی باتوں کی ضرورت نہیں. ارے یار اتنی عقل تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ جو پاکستان کے بڑے عالم ہیں کہتے ہیں ایک بہت بڑے مشاعرے میں تھا, بڑے بڑے شاعر موجود تھے, شاعری چل رہی تھی, تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر پڑھا کسی شاعر نے. جب اس نے شاعر نے شعر پڑھا, دوسرا شاعر اس کے پاس آیا, اس کو ایسا کر کے پڑھ لو. یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کے مصرے کو اس نے بدل دیا. جب بدلا تو کہتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے کہا سب داد دے رہے, تم نے داد نہیں دی. تو کہ نہیں میں داد کیا دوں, میں سوچ رہا ہوں کہ یار اس کا دماغ اعلیٰ حضرت سے زیادہ لگتا ہے. اس کا دماغ یہ بڑا سیانا یار, یہ تو اعلیٰ حضرت سے آگے بھی نکل گیا. کیا اعلیٰ حضرت نے تو کچھ کہا تھا, اس کا اور بھی کچھ نظر آ رہا ہے. گویا بتانے کا مقصد یہ تھا جو بڑے بڑوں کو نظر نہیں آیا آج دو کوڑی کے لوگوں کو نظر آ رہا اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کرو, مصلحت اس میں ہے, حکمت اس میں ہے, ایسا کرو گے تو فائدہ ہوگا. میں نے کہا فائدہ اسی میں ہوگا جو ہمارے بزرگوں نے بتایا. سبحان اللہ. جو علماء نے بتایا اسی میں فائدہ ہوگا, جو اعلیٰ حضرت عظیم اور برکت نے لکھ دیا ہے اسی میں فائدہ ہوگا. اس سے ہٹ کے جاؤ گے تو پھر گمراہی کے غار عمیق میں جاؤ گے. اس لیے کسی کی نہیں ماننی ہے بلکہ اپنے بزرگوں کی اور اپنے علماء کی ماننی ہے, اسی میں کامیابی ہے. ایک ذہن دیا جاتا ہے اور عام طور پہ لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ذہن آیا کہاں سے, یہ ذہنیت آتی کیسے ہے؟ مجھے اس پر بولنا ہے لیکن اجازت ہوگی تو چند شعر پڑھوں گا اور تھوڑی دیر گفتگو کروں گا. بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مال و دولت کی چاہت نہیں ہے, سربری کی تمنا نہیں ہے. مال و دولت کی چاہت نہیں ہے, سربری کی تمنا نہیں ہے. ہم کو سرکار طیبہ بلا لو, ہم نے طیبہ کو دیکھا نہیں ہے. ہم نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح کے اعلیٰ حضرت, بستی بستی کریا کریا, پتا پتا پھول پھول, علماء اہل سنت, مفتی ذوالفقار صاحب زندہ باد. سبحان اللہ ماشاءاللہ. 35 ہو گئے, نعت شریف پھر سناؤں گا نہیں, درود شریف پڑھو. آپ تھوڑی بات کرنے کا موڈ ہو رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا صلی اللہ علیہ وسلم. نعت شریف پہلے سنا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شعر سنا کے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل
صاف سنا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا پاس ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، جنگل سونا سونا، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے چکر میں پھنسنے والوں کو کہتے ہیں سنو، شہد دکھائے زہر کھلائے، قاتل دائن شوہر کش، اس کی تشریح پھر انشاءاللہ، شہد دکھائے زہر کھلائے، قاتل دائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے، اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، سبحان اللہ، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہم مفلس کیا مول چکا ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سبحان اللہ، کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ مقتے میں کہتے ہیں مولا تیرے عفو و کرم ہیں میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہیں میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ان چوروں کے لیے نہیں کہا تھا جو مال چورا کے لے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ نظم یہ کلام ان چوروں کے ضمن میں کہا ہے جو چور ایمان چورا کے لے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مجھے بولنا ہے یہ ساری باتیں آتی کیوں ہیں، مجھے اس کا اعتراض کا جواب دینا ہے، ٹائم لگے گا، اس لیے میں نے نعت پاک پھر کے لیے چھوڑ دی، نعت پاک انشاءاللہ پھر سنا دوں گا، ایک شعر اصول برکت کے لیے سنا دیا میں نے، آیت پڑھی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت میں کیا کام آئے گا، کوئی آپ سے پوچھے آپ کہو گے نماز، میں کہوں گا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، کیا کام آئے گا، صدقہ کریں خیرات کریں، کیا چیز کام آئے گی قیامت میں، میں نے کہا قرآن اٹھا لو، تو قرآن اٹھا کے پوچھو قرآن سے، قرآن تو بتا کہ قیامت میں کیا کام آئے گا، اولاد کام آئے گی، مال کام آئے گا، قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، پھر کیا کام آئے گا، ہم قرآن کی تلاوت کریں یہ کام آئے گی، ہم نماز پڑھیں مسجد میں یہ کام آئے گی، ہم روزہ رکھیں یہ کام آئے گی، ہم زکات دیں یہ کام آئے گی، کہا نہیں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، پاک دل کام آئے گا، کیا کام آئے گا، پاک دل کام آئے گا، صاف دل کام آئے گا۔ میں نے آقا سے پوچھا آقا دل کیا ہے، آپ کہو گے لوتھڑا ہے، مگر میرے آقا سے میں سننا چاہتا ہوں آقا آپ بتائیے دل کیا ہے، آقا کی حدیث پاک رہنمائی کرتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دل انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک تو سارے اعمال ٹھیک، کیا ٹھیک، دل ٹھیک تو سارے اعمال ٹھیک، سارے عمل ٹھیک، سارے کام ٹھیک، اور اگر دل بگڑ گیا تو سارے کام بگڑ جائیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ دل ہی ہے جو کچھ ہے، پیغمبر حضرت موسیٰ ہیں، خدا نے وحی نازل فرمائی پیغمبر اپنا دل دھو لو، اپنا دل دھو لو، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے، اپنا دل دھو لو، پیغمبر نے عرض کیا مولا دل، میں دل کیسے دھوں گا، ظاہر ہے کہ دل کیسے دھوئے گا آدمی، پیغمبر نے پوچھ لیا مولا میں دل دھوں کیسے، اللہ نے ارشاد فرمایا پیغمبر میری یاد میں رو لیا کرو، رو گے تو دل دھو جائے گا، سبحان اللہ، میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آقا دل دھونے کا طریقہ اللہ نے موسیٰ کو تو یہ بتایا تھا کہ رو لیا کریں، آپ بتائیے
سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرو، آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ کا دل پاک ہو جائے گا، آپ کا دل دھو جائے گا. میں نے کہا دل پر اتنی توجہ کیوں؟ قرآن میں بے شمار آیات کریمہ رب فرماتا ہے ہم نے ان کے دل پہ مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم، کہیں کہتا ہے ان کا دل کام نہیں کرتا، ان کا دل سمجھتا نہیں. میں نے کہا مولا دل کیسے سمجھے گا؟ سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں. توجہ ہے، ابھی تھوڑی سی ٹف گفتگو ہے، وہ گفتگو تھی دوسری والی، یہ گفتگو اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے اس موڈ بنانے کے لیے اتنی گفتگو کی تھی، اور آپ کے موڈ میں داخل کرنے کے لیے گفتگو کرنی ہے. اللہ نے 2 چیزیں بنائی، بڑے آرام سے بولوں گا انشاءاللہ. ایک کا نام ہے دل اور ایک کا نام ہے دماغ. 2 چیزیں اللہ نے بنائی. میں نے پوچھا مولا تو نے 2 چیزیں کیوں بنائی؟ ایک سے کام ہو جاتا، دماغ یا دل؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے ہم نے دماغ بنایا اس لیے کہ تم سوچ سکو، ہم نے دل بنایا اس لیے کہ جو سوچو وہ تمہارے دل میں آ جائے. ہم نے دماغ بنایا اس لیے کہ تم حاصل کرو، اور جو چیز حاصل کر لو. ہم نے دل اس لیے بنایا کہ دل کی تجوری میں رکھو. آسان لفظوں میں سمجھو، دماغ کسی چیز کو کمانے کا ذریعہ ہے اور دل اسی تجوری کا نام ہے جس میں کمائی رکھی جاتی ہے. دونوں چیزیں الگ ہو گئی، ایک کمائی کا ذریعہ اور ایک اب جو دماغ کمائے گا وہ دل کے اندر جائے گا، جو دماغ کمائے گا وہ دل کے اندر جائے گا. میں نے آقا سے پوچھا آقا دل تجوری ہے تو دل میں کیسی چیز رکھی جائے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اچھا سوچو کہ دل اچھا ہو جائے گا. میرے سمجھ میں آ گیا دل کا تعلق دماغ سے اور دماغ کا تعلق دل سے. کوئی کہے کہ نہیں دماغ کا تعلق تو دل سے ہے لیکن دل کا تعلق دماغ سے نہیں. میں نے کہا سن دونوں کا تعلق ہے. دماغ خالی ہے، کمائے جا رہا ہے بیکار ہے اگر دل میں محفوظ نہیں. خالی ہے، کمائے جا رہا ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ سوچو وہ سوچو، لیکن دل میں محفوظ نہیں ہو رہا ہے تو بیکار ہوگی محنت. لیکن دل ہے اگر کچھ آ ہی نہیں رہا، خالی پڑا ہے، زنگ لگ گئی، پتہ لگا کہ دماغ کو دل کی ضرورت، دل کو دماغ کی ضرورت. اس لیے پروردگار عالم نے انسان کو دونوں عطا فرمایا، دماغ بھی دیا دل بھی دیا. ہمیں مل گیا، دل مل گیا. ہم نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی. اے آقا اس دل کے بارے میں کچھ اور بتائیے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دل ہے. میں نے کہا آقا جانتے دل ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں دل ہے. جب تمہارا دماغ برا سوچتا ہے تم گناہ کرتے ہو. ایک گناہ کیا، چھوٹا سا کالا سا دھبا تمہارے دل پہ لگ گیا، تم نے پھر کیا تھوڑا اور بڑھ گیا، 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 کرتے رہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو گیا. کس لیے؟ کیوں ہوا؟ ہم نے جو سوچ تھی، ہمارے دماغ نے کام کیا جوا کھیلے پیسے بڑھیں گے، یہی سوچ ہے نا. جو اکیلے بیٹھے ہیں 5 روپے آ گئے، 5 پہ 5 لگا دو 500 آ جائیں گے. ارے اگر جوئے میں برکت ہوتی، میں بڑی بات نہیں کہتا، اگر جوئے میں برکت ہوتی اسلام اس کو جائز قرار دیتا، اس لیے کہ ہر برکت والی چیز اسلام سے وابستہ ہے. سبحان اللہ. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر. آقا سے پوچھا لوگوں نے تو اللہ فرماتا ہے حبیب تم سے پوچھ رہے جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں. کہہ دو قل فیہما اسم کبیر، یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں. مگر لوگ تو نفع کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ جوا کھیلیں گے تو اتنا نفع ملے گا، اتنا نفع ملے گا، اتنا نفع ملے گا. قرآن کہتا ہے ومنافع للناس، پوری آیت قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. لوگ کہتے ہیں گناہ یہ منافع ہے، لیکن فرماتا ہے اس میں کوئی منافع نہیں. گناہ ہے اور اس میں کوئی منافع نہیں ہے. جب رب نے کہہ دیا جوئے میں کوئی نفع نہیں مل رہا تو وہ بے وقوف جو جوا کھیلتے ہیں وہ اس میں نفع کی امید کیوں رکھتے؟ سوچئے ابھی جوا کھیلا آدمی کس لیے؟ مجھے نفع ہوگا. ارے بے وقوف اگر نفع ہی ہوتا، اس میں برکت ہی ہوتی تو پروردگار عالم قرآن میں جوا کھیلنے کی اجازت دے دیتا. لیکن نہیں، کیونکہ اس میں نفع نہیں، اس میں آدمی خود پیسے بھی ہار جاتا
جوا کھیلنے کے لیے. پتا چلا ایک جواری صرف جوا ہی نہیں کھیلتا، جھوٹ وہ بولتا ہے، غیبت وہ کرتا ہے، چوری وہ کر سکتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، شراب وہ پیتا ہے، لوگوں کے پیسے وہ مانگتا ہے، سارے غلط کام کرتا ہے جواری. اب وہ کہہ رہا ہے نفع ہے اس میں نے کہا بے وقوف، جوئے میں نفع نہیں ہے. اور انسان کو اللہ نے دماغ اس لیے دیا ہے وہ دماغ سے سوچے کہ ارے جب جوئے میں نفع نہیں تو میں کرتا کیوں؟ جب جوئے میں نفع نہیں ہے تو میں اس سے کر کیوں رہا ہوں؟ پتا چلا کہ اپنے دماغ کے برخلاف کام کر رہا ہے، یا تو اس کا دماغ کم ہے یا اس کا دماغ ہے ہی نہیں. ان دو صورتوں میں وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے. ورنہ تو عالم یہ ہے جن کے پاس دماغ ہوتا ہے وہ جوا نہیں کھیلتے ہیں بلکہ وہ شریعت مصطفیٰ کے پیرائے میں زندگی گزارتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اس لیے کی دماغ ہے ان کے پاس، جانتے ہیں نمازیں پڑھیں گے قیامت میں کام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے پاس وہ جانتے ہیں روزہ رکھیں گے قیامت میں کام آئیں گی. وہ حج کرتے ہیں اس لیے کی دماغ ہے ان کے پاس، زکات دیتے ہیں اس لیے کی دماغ ہے ان کے پاس. قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے. میں نے پوچھا قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہا میرے پاس دماغ ہے. میں نے کہا دماغ ہے تو قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے. کہا ہاں اگر دماغ ہوتا ہے تو ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ دماغ اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ اچھے کام سوچو اور کرو. بے شک بے شک سبحان اللہ. دماغ کا ایک کام یہ ہے. لیکن اگر دماغ الٹا سوچنے لگے، دل کو الگ کر دیجیے، دماغ کو الگ کر دیجیے. اگر کسی کے پاس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، کسی کے پاس دماغ نہیں ہے، عقل ہی ہے، عقل ہی ہے نہیں دل ہی ہے، دماغ نہیں ہے، تو دماغ رکھ دیجیے ایک طرف، دل ہی ہے. تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ پاگل ہے. میں نے کہا اس کا مطلب دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق، جس کا دل نہیں، جس کا دل نہیں وہ بھی ہماری نظر میں بیکار مانا جاتا ہے. جس کا دل کام کا نہیں وہ بھی بیکار، اور جس کا دماغ کام کا نہیں وہ بھی بیکار. ایسا آدمی جس کا دماغ بھی اچھا ہو، دل بھی اچھا ہو، اگر صحیح طور پہ پوری دنیا میں تلاش کرو گے، قرآن سے پوچھو گے جس کا دماغ بھی اچھا ہو، جس کا دل بھی اچھا ہو، حدیث کی بتا جس کا دماغ بھی اچھا ہو، دل بھی اچھا ہو، علماء تم بتاؤ جس کا دماغ بھی اچھا ہو اور دل بھی اچھا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ تو علماء کی بارگاہ سے جواب ملے گا کہ وہ ہوتے ہیں جو پکے سچے مسلمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جن کا دل بھی اچھا ہے، جن کا دماغ بھی اچھا ہے، کہ جب دماغ اچھا ہوگا تو دل بھی اچھا ہوگا. میں نے کہا میں نہیں مانتا دماغ اچھا ہو تو دل اچھا ہوگا. بولے بالکل ہوگا. میں نے کہا کیسے؟ کہا سنو کچھ مثالیں دیجیے. دماغ اور دل یہ دو چیزیں ہیں. سوچ جو ہوتی ہے دو طریقے کی ہوتی ہے. دماغ سے آدمی سوچتا ہے نا، کیا سوچتا ہے دماغ سے؟ ماشاءاللہ دماغ سے آدمی دو چیزیں سوچتا ہے، یا تو برا سوچتا ہے یا الٹا سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے یا الٹا سوچتا ہے، برا یا اچھا، مثبت یا منفی، پازیٹیو یا نیگیٹو. دو طریقے کی سوچیں ہوتی ہیں. اچھا سوچے گا یا برا سوچے گا. مثال کے طور پہ میرے پاس کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے، بھوکا ہوں، کئی روز سے میں نے کھانا نہیں کھایا. اب دماغ کام کر رہا ہے، دماغ کہہ رہا ہے دونوں سوچیں نکل کے آئی ہیں. دماغ کہہ رہا ہے کہ کسی سے مانگ لے، کوئی نہ کوئی تو کھلا ہی دے گا. مسجد کے دروازے پہ چلا جا، مدرسے میں چلا جا، کسی مسلمان کے گھر کے دروازے پہ دستک دے دے، کوئی ایک آدھ روٹی تجھے دے ہی دے گا. یہ ہے مثبت سوچ، یہ ہے اچھی فکر، اچھی سوچ. لیکن وہی میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں جاؤں گا کسی کے دروازے پر، یہ بائک کھڑی ہوئی ہے اسے چرا لوں کتنے بک جائے گی. دماغ ہے میرا چل رہا ہے، میری سوچ کتنے کی بکے گی؟ ہے تو 40,000 کی، 2,000 میں بیچ دوں گا. 40,000 کی 2,000 میں بیچ دوں گا. میں نے اسے چرایا، لے گیا میں سے، اور میں نے اسے بیچ دیا. اب میں نے اس سے 2,000 روپے کمائے نا. ارے حاصل کیے کس کی بنیاد پر؟ میرا ساتھ دماغ کی بنیاد پر. میں نے کہا اس کا مطلب تم نے دماغ کی مانی؟ میں نے کہا تھوڑا دل کی بھی مان کے دیکھتے. جب دماغ غلط راستہ بتاتا ہو تو دل کی بھی مان لیا. دل کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے دل سے کہا اے دل تم مر تو نہیں گیا؟ اس نے کہا تک نہیں مرا ہوں، لیکن اگر موٹر سائیکل بیچ تم نے 2,000 روپے میں پیسے لائے اور تم نے کھانا لیا اور اس کے ذریعے جسم میں خون بڑھا اور وہ خون رگوں میں دوڑے گا، میرے یہاں تک آئے گا، تو سمجھ لینا میں بھی بگڑ جاؤں گا، میں بھی بگڑوں گا. میں نے کہا تو پھر تیرے سدھرنے کا راستہ کیا ہے کہ
फौला मुझे नहीं उठा मिलेगा, मुझे कोई काम नहीं कर मिलेगा। उसने कहा कर, एक रोटी तो कम से कम मिलेगी। मैं चला और जैसे ही मैंने कदम उठाए लोगों ने अरे मुफ्ती साहब तुम काम करने आए, अरे आप काम करेंगे। अरे मैंने कहा भाई कई दिन से भूखा हूँ, यहाँ तो मुफ्ती मौलवी देख रहा है, कई रोज से भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए मजदूरी करने आया हूँ। उसने कहा हज़रत मजदूरी की जरूरत नहीं है, आप मेरे घर पे रोजाना सूरह बकरा पढ़ाया करो, मैं दोनों टाइम का खाना खिला। सुभान अल्लाह। पता लगा मुस्बत सोच अलग होती है, मनफी सोच अलग होती है। मैं यहाँ ताबीज करने वाले मेरे पास आए, उन्होंने कहा जरा ताबीज कर दीजिए। मैंने कहा यार क्या करूं, ये पैसे देगा नहीं, अब पैसे नहीं देगा तो बता दूं जादू है, जादू बताऊंगा तो बार बार आएगा, परेशान होगा। मैंने कहा तुम पे जादू है, परेशान हो गया। बोले हजरत कितना खर्च होगा, मैंने कहा 5,000। उसने खर्च निकाले, बोले हजरत जो कर रहे हैं कर लीजिए, 5,000 रुपए लेके जा रहा हूँ। मैंने दिल से पूछा क्या ये बता, ये जो 5,000 आए हैं ये ठीक है? दिल ने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा मैं अभी बड़ा नहीं हूँ, मैं अभी सीखा हूँ। मैंने कहा तुम्हारा जवाब तो दे, ये गलत क्यों है? कहा इसलिए गलत है कि जो काम शरीयत मुस्तफा के पैराए में होती है वो सही होती। मैंने कहा यार मैं बैठा हूँ तावीज करूंगा, मेहनत कर रहा हूँ सुबह से शाम तक, ये पैसा नहीं देगा। तो कहा सुन, ये पैसा तेरी मेहनत का सिला तुझे परवरदिगार आलम देगा। सुभान अल्लाह। मेरा ईमान ताजा हो गया, मेरे दिल को तकवीत मिल गई। मैं अभी बताऊंगा, इसका रिजल्ट निकालूंगा तो इंशाल्लाह आप अगर उस पर अमल कर लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। आप बात समझ में आ रही है? जी आनी चाहिए। आज थोड़ी टफ तकरीर लेके आया था मैं, और मैंने सोचा कि आज टॉपिक भी उन्होंने कुछ ऐसा बता दिया था तो मैंने कहा जरा हिसाब से समझाऊंगा। तो सोच हो गई मुस्बत एक मनफी, दो तरीके की सोच है। मेरे घर में एक मेहमान लड़की आई, बैठी है, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा बड़ी खूबसूरत है। मैंने सोचा रात की तारीकी में से छेड़ूंगा। दिमाग सोच रहा है कि कैसे छेड़ना है, कैसे इसे पटाना है, कैसे बहलाना फिसलाना है। दिमाग सारे काम करता जा रहा है। दो सोचें निकल के आई। एक कहते हैं नहीं जिना होगा, हराम होगा, गुनाह होगा, पकड़े गए चप्पलें पड़ेंगी, मुफ्ती साहब मुंह दिखाने के काबिल न रहो। एक दिमाग सोच ही निकली जिसे मुस्बत सोच कहते हैं। मैंने कहा हाँ यार ये बात की चप्पलें पड़ेंगी तो फिर सर पे बाल नहीं रहेंगे। दूसरा बोला पता चलेगा तब ना। अरे मुफ्ती साहब तुम पे कौन शक करेगा, तुम तो करेगा घोटाले, तुम पे कोई शक करने वाला नहीं। मैं देखने के करीब हुआ, रात की तारीख आई, दिल में दोनों, दिमाग में दोनों सोचे हैं। एक कहते नहीं हराम है, एक कहते नहीं कर ले, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, एक गुनाह में क्या होता है। पता चला मेरी दोनों सोचे मेरा साथ चल रही है। अचानक मेरे दिल की रगें पकड़ ली और मैंने पकड़ के कहा तू भी तो बता दे तू किस तरफ है। दिल्ली का सोन भले ही तारीखी है, मोहल्ला देखे ना देखे, नमाजी देखे ना देखे, मुक्तदी देखे ना देखे, लेकिन तुझे तेरा रब तो देख रहा। जी बेशक सुभान अल्लाह। मुफ्ती जरा सोच तेरा मनसब क्या है। ये लड़की तेरे घर पे मेहमान बन के आई है, तुझे आलिम समझती है, तुझे मुफ्ती समझती है, तुझे अच्छा समझती है, तो तेरा काम ये बनता है कि तू इसकी इज्जत को आबरू की हिफाजत करे, ना कि इसकी इज्जत रेज़ी करे, इस पर नहीं करे। मैं समझ गया कि दिल ने दो सोचे थी। कितनी? दो सोचें थी। मेरा दिल एक सोच के साथ चलता चला जा रहा था, एक सोच जो अच्छी सोच थी, मेरा दिल उसकी सोच का साथ दे रहा था। अभी जब दोनों चीजें एक साथ थी तो मैं बिगड़ नहीं पा रहा था, मैं बहक नहीं पा रहा था, मैं फिसल नहीं पा रहा था, मैं गुमराह हो नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक मेरा दिल बिगड़ गया, मेरा दिल मेरा साथ छोड़ गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मेरे दिल को क्या हो गया। एक साहब आए, बोले हजरत तावीज कर दीजिए। मैंने कहा काय का, वो नमाज में दिल नहीं लगता। मैंने कहा नमाज में दिल न लगने का अगर तावीज होता, सुन लो आप, बहुत आते हैं तावीज वाले, हजरत नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता। नमाज पढ़ने के अगर तावीज होते तो कसम खुदा की तमाम औलियाए किराम पूरी दुनिया में सारे मुसलमानों को नमाजी बना गए होते। बेशक सुभान अल्लाह। ये काम तावीज़ों का नहीं है, ये काम तुम्हारा है। अपने
رکھو گے تو پھر یہ وہاں نہیں پہنچ پائے گا. اب یہ گندا ہوتا کیسے ہے تو آپ کو صاف ہوتا کیسے ہے؟ میں یہی سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. مثبت سوچ، منفی سوچ، یہ دو سوچیں ہمارے سامنے. ایک اور مثال لو. آدھا گلاس پانی رکھا ہے، ایک آدمی سوچ رہا ہے یار آدھا ہی گلاس ہے، آدھے گلاس میں کیا ہوگا؟ سوچ. دوسرا بیٹھا ہے اپنے من میں سوچ رہا ہے ارے یار آدھا گلاس پانی ہے، کم سے کم یار پیاس بجھ جائے گی، اللہ کا شکر ہے آدھا پانی مل گیا. سوچ بدلی، سوچ بدلی، کچھ بدلی نہیں بدلی، سوچ بدل گئی. ایک آدمی 2 روٹی ملی اسے کھانے کے لیے، یا کوئی مزدور 10 دن سے اسے کچھ نہیں مل رہا تھا، اسے 100 روپے مل گئے مزدوری میں. گھر پہنچا، اللہ کا شکر ہے کم سے کم 100 روپے تو ملے. ایک آدھ ٹائم کا کھانا تو کھا لوں گا، اپنے بچوں کو کھلا دوں گا، کم سے کم 100 روپے مل گئے. ایک آدمی کو 1000 روپے مل گئے. سوچ رہا یار 1000 روپے 1000 میں میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا سوچ بدلی تو اس کے 1000 میں کچھ نہیں ہونے والا. اور یہاں سوچ الگ ہے، پروردگار 100 روپے میں 1000 بنا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، پیار و محبت، پیار و محبت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، علم کا دریا. تو سوچ بدلی، بور ہو رہا ہے، بور آ جا نہیں ہو رہا. بات سمجھ آ رہی نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہو گئی ایک مثبت سوچ اور ایک منفی. تقریر نہیں ہوتی، سمجھانے کا انداز میں نے الگ کیا ہے تھوڑا سا تقریر سے. ایک ہوتی منفی سوچ، ایک ہوتی مثبت سوچ. آپ سوچتے کیا ہو؟ یا آپ کی سوچ پر منحصر ہے. آدمی کا دل بیمار ہوتا ہے، دل گمراہ ہوتا ہے، دل کافر بھی ہوتا ہے، دل کافر بھی، مسلم بھی، اور دل مومن بھی، مسلمان بھی. اس لیے اولیاء کرام نے فرمایا کہ قسم خدا کی مومن کا دل ایسا ہے کہ کعبے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. سچا مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل کعبے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ وہ دل نہیں ہوتا جس دل میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہوں، یہ وہ دل ہوتا ہے جس میں مصطفیٰ کی یاد، جس میں مصطفیٰ کا عشق بستا ہے، جس میں مصطفیٰ کی محبت بستی ہے. اس دل کی بات کی جاتی ہے کہ یہ دل جس دل میں یاد مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ ہو، ایسا دل کعبے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. دل بگڑتا کیسے ہے؟ میں پہلے اس کا سبب بتا رہا ہوں. یہ دو سوچیں ہوتی ہیں. ہم اور آگے بڑھتے ہیں. ایک پیغمبر گزرے حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. جوانی کی عمر ہے، جالوت ظالم بادشاہ. حضرت طالوت نے حضرت داؤد سے کہا کہ اسے مارنا ہے. جنگ ہونی ٹھیک ہے، پتھر مارنے میں مہارت رکھتے تھے، پتھر کے ذریعے وہ کسی کو مار دیتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا نشانہ بڑا اچھا. جب وہ مقابلے پہ آیا جالوت تو بڑا نہیں صحیح، موٹا تازہ، لمبا چوڑا، ڈرے گا نہیں ڈرے گا آدمی. تو حضرت طالوت بولے ارے یہ تو بڑا لمبا ہے. سوچ دیکھیے آپ، یہ تو بڑا لمبا ہے، اس میں خوف ظاہر ہے. یہ تو بڑا لمبا ہے، خوف ظاہر ہے. لیکن پیغمبر داؤد کہتے ہیں ارے یہ تو لمبا ہے، ٹھیک ہے نشانہ اچھے سے لگے گا. کیا نشانہ اچھے سے لگے گا. میں نے کہا پیغمبر کی سوچ دیکھیے، پیغمبر کی سوچ الگ ہوتی ہے. طالوت یہ سوچ رہے تھے کہ لہیم کہیں ہے، خوف ظاہر ہوا. لیکن پیغمبر نے سوچا لمبا ہے، چھوٹا ناٹا ہوتا تو دب جاتا. مارنے میں پریشانی ہوتی، مارنے میں پریشانی ہوتی. لمبا ہے کٹاک سے ماروں گا، کٹاک پتا چلا. سوچ بدلی، اور جیسی سوچ بدلی پروردگار نے برکت بھی دے دی. ایک پتھر میں طالوت کے حکم سے جو پتھر حضرت داؤد نے مارا تھا، ایک پتھر میں جالوت زمین پر گر گیا. پتا کیا چلا؟ سوچ بدلی، کام ہو گیا. اچھی سوچ، منفی سوچ نہیں، مثبت سوچ. آپ راستے میں جا رہے ہیں، تاریخی رات ہے، آپ ہی سوچ رہے ہیں ارے کوئی چور نہ نکلا دے، میرے پاس موبائل بھی ہے، میرے پاس یہ بھی، میرے پاس وہ بھی ہے، کئی گاڑی بھی ہے، چھیننے کا چور نہ نکلا ہوئے. اسے کہتے ہیں منفی سوچ. اچھی سوچ کیا ہے؟ درود شریف پڑھو، آیت الکرسی پڑھو،
سیدھے نکل جاؤ کہ اب دنیا کا کوئی چور آ جائے میں نے درود پڑھ لیا ہے، بے شک میں نے درود پڑھ لیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں کر سکتی، اسے کہتے ہیں اچھی سوچ، اور وہ جو پہلے تھی وہ ہے بری سوچ، اور وہی بزدل بناتی ہے، اور اچھی سوچ کبھی آدمی کو بزدل نہیں ہونے دیتی۔ جی مثال اور دیتا ہوں، ایک چور نے چوری کی، ایک آدمی بڑا بٹوا لے کے جا رہا ہے، چھینا اسے بھاگ گیا، کوئی بات نہیں، اس نے چور 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 کچھ نہیں کہا، اس نے لے جانے دیا، اس کو تھوڑی دور کے اندھا ہو گیا، ظاہر ہے یار کرامت ہوئی نہیں ہوئی، اب پریشان ہے، لوگوں سے کہتا مجھے وہیں پہنچاؤ جہاں چورا کے لائے ہو، لوگوں نے پکڑا کے اس کو وہاں پہنچا دیا، بیٹھ کے آواز دے رہا ہے، ایک دن 2 دن 7 8 10 دن گزر گئے، 15 دن 20 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، اچانک وہ آدمی آیا، بولے کیا بات ہے بھائی، وہ بار بار یہ بلا رہا ہے بھیا میں نے تیرے پیسے چرائے لے جا، پیسے چرائے دے لے جا، پیسے چرائے دے لے جا، پیسے چرائے دے لے جا، اب وہ آیا، بولے کیا بات ہے تو نے چرائے تھے پیسے بھائی، کیوں بیٹھا یہاں پر، بولے بھائی صاحب قدموں پہ گر گیا، بھائی صاحب مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، بس دعا کر دو مجھے معاف کر دو، خدا کی بارگاہ میں دعا کر دو میری بینائی واپس آ جائے۔ جی اب اس اللہ کے بندے کا جواب سنیے، وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میں نے تو معاف اسی دن کر دیا تھا، میں نے معاف تجھے اسی دن کر دیا تھا جس دن تو اسی وقت میں نے کر دیا جب تو نے میرا تھیلا چھینا، میں تبھی معاف کر دیا۔ اب پوچھتا ہے وہ چور کیوں، میں نے تمہاری چوری کی، ہزاروں درہم چرائے، اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے معاف کر دیا، کیوں؟ سننے کے موڈ میں ہو، کیوں معاف کر دیا؟ تو کہتے ہیں میں نے اس لیے معاف کر دیا کہ میں نے میرے آقا کی حدیث سنی تھی، جی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے ہر ایک امتی کا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو کہا اس میں معاف کرنے والی کیا بات، بولے سن لے پوری، میں نے تجھے معاف اس لیے کیا میں نے سوچا کہ تو چرا کے لے گیا، اس سے اور نہ جانے کتنے جرم کرے گا، تیرا حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا، جی قیامت میں خدا کی بارگاہ میں جائے گا، پیسے چرانے کا حساب ہوگا، پیسے خرچ کرنے کا حساب ہوگا، ان ساری چیزوں کا تجھے حساب دینا پڑے گا، جتنی دیر تو حساب دے گا میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، واہ واہ میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، قدموں پہ گر گیا، کہتا ہے کہ قسم خدا کی اب کبھی چوری نہ کروں گا، اگر میرے بارے سمجھ میں کچھ اور آیا اور میں نے یہ سمجھا کہ سنو، سوچ بدلی تھی، جی وہ اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ کوئی نبی نہیں تھا، وہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں تھا، لیکن اس کی سوچ بڑی بلند تھی اور سوچ بڑی دور کی رہا تھا، یہاں کی نہیں وہاں کی سوچ رہا تھا کہ میرے آقا کو کہیں تکلیف نہ ہو، جنت میں جائیں گے تھوڑی دیر لگے گی، اتنی دیر میں تکلیف ہوگی، اس لیے میں آقا کو یہ تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا، میں نے اپنے مجرم کو یہی معاف کر دیا تاکہ نہ اس کا حساب ہو نہ کتاب ہو، اور میرے آقا اتنی دیر میدان قیامت میں ٹھہرنے سے دور ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، محبوب کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد۔ بات سمجھ میں آئی؟ سوچ بدلی، سوچ بدلی، اور اتنی بلند سوچ قسم خدا کی میں قربان جاؤں ایسی سوچوں پر، میں نے سوچ لیا کہ یہ جو کرامت وہاں ظاہر ہوئی یہ کرامت کسی ولی کی نہ تھی، یہ کرامت کسی سوچ کی تھی، جو سوچ آدمی کے دماغ سے پیدا ہوئی تھی کہ میرے آقا قیامت میں تکلیف نہ ہو، اس لیے معاف کر دیتا ہوں۔ واقعہ سنا دو یہیں پر بات ذہن میں آئی تھی، ایک آدمی بھیک مانگ رہا، کسی انگریز نے بٹوا نکالا، پیسے دیے، اس کا بٹوا گر گیا، فقیر نے اٹھایا، جب تک دیکھا غائب ہو گیا بھیڑ میں، اب وہ انگریز کو ڈھونڈتا پھر رہا، ہزاروں روپے تھے اس کے اندر، نہیں ملا انگریز، وہ روزانہ تلاش کیا کرے، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک دن نظر آ گیا انگریز، جلدی سے بھاگ کے گیا، یہ بولے بابا، ارے بولے بھائی میں دوں گا پیسے، گھبرا کیوں رہا ہے؟ بولے پیسے لینے نہیں پیسے دینے آیا ہوں، پیسے لینے نہیں آیا ہوں، پیسے دینے آیا ہوں۔ اچھا کائے کے پیسے؟ بولے آپ کا بٹوا گر گیا تھا، بولے ہاں اس کو بڑے پیسے تھے، کسی نے چرا لیا، بولے چرا نہیں آپ چھوڑ گئے تھے گر گیا تھا، میرے پاس ہی اپنا بٹوا لیجیے۔ اس نے سارے پیسے دیکھے، اس نے کہا یار یہ تو رکھ سکتا تھا، اسی تو رکھ لیتا، مجھے کیسے پتا چلتا کہ تو نے چرائے ہیں، تو نے رکھ لیے، اور میں کہاں آنے والا تھا، میں تو اتفاق سے آ گیا۔
تو کہا نہیں میں نے رکھا تو تھا لیکن امانت سمجھ کے رکھا تھا, روز تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. تو کہا کیوں؟ وہ کہہ سکتا تھا کہ گناہ ہے, لیکن سوچ بتا رہا ہوں, سوچ بلند ہوتی تو آدمی بلند ہو جاتا. کہا کیوں؟ آپ نے یہ خرچ کیوں نہیں کی؟ مجھے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا میں نے اس لیے خرچ نہیں کیے کہ کل میدان قیامت میں اپنے آقا کے پیچھے پیچھے ہوں گا اور تم اپنے نبی کے پیچھے پیچھے. صحیح تھا وہ عیسائی کہ تم اپنے نبی کے پیچھے, میں اپنے نبی کے پیچھے, اور اس نے کہیں تم نے مجھے کہیں دیکھ لیا اور تم نے کہیں کہہ دیا, کیونکہ وہاں سب کو پتا ہوگا اس نے چرایا, اس نے یہ کرا, اس نے وہ کرا, سارے حالات سب کو بتاؤں گے. اگر تم نے وہاں کہہ دیا اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ سے کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی, اس نے میرا بٹوا چرا لیا تھا, بٹوا اٹھا لیا تھا, امانت میں خیانت کی تھی, تو میں آقا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا. اور میرے آقا کیا جواب دیں گے؟ کیا حضرت عیسیٰ جب میرے نبی سے میری شکایت کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے آقا کیا جواب دیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کو میری وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کہ کل میدان قیامت میں میری وجہ سے میرے آقا کا سر تھوڑا سا بھی نیچا ہو جائے. اس لیے میں تمہیں بٹوا واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. میں سمجھ گیا لیکن تیرے پاس اچھی سوچ ضرور ہے, اور جس کے پاس اچھی سوچ ہوتی ہے اسی کا دل اچھا ہوتا ہے, اور جس کا دل اچھا ہوتا ہے وہی مومن کامل ہوتا ہے, اور جو مومن کامل ہوتا ہے وہی صحیح طور پہ جنتی ہوتا ہے. چلا منفی سوچ مت رکھیے, مثبت سوچ رکھیے, الٹا سیدھا مت سوچیے. ہم نے جب دیکھ لیا سوچ پہ سمجھ میں آ گئی بات, ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے. یہ دونوں طریقے کی سوچ ہمارے ذہن سے نکل رہی ہے. کہہ رہے نبی کو علم تھا, نبی نے ایسا کیوں نہیں کیا, نبی نے ویسا کیوں نہیں کیا, نبی حاضر و ناظر ہے. ابھی ایک سوال آیا میرے پاس, یہاں بیٹھا جیسے آئے جناب ہمارے ایک عزیز, انہوں نے کہا حاضر و ناظر پر بھی بولتے ہیں, لیکن ٹاپک نہیں ہے, میں بتا دوں. اب کوئی آگے سوچ رہا ہے, پوچھ رہا ہے ارے نبی حاضر و ناظر تھے, اب دماغ دوڑا رہا ہے. میں نے کہا فیصلہ دو باتیں نکل رہی ہیں. ایک کہہ رہا علماء تو یہ کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے یہ کہا, قرآن یہی کہتا ہے, حدیث یہی کہہ رہی ہے, صحابہ یہی کہہ کے گئے, سب لوگ یہی کہتے ہیں, اولیاء کرام یہی کہہ کے گئے, اور یہ تو نبی کے حاضر و ناظر ہونے کی بات ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ غوث اعظم ہو, خواجہ غریب نواز ہو, یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں روئے زمین میں جب چاہتے, جہاں چاہتے, جیسے چاہتے, جس کے یہاں چاہتے چلے جاتے. حاضر و ناظر ہے بھائی, یہ ہمارا عقیدہ, مسلم عقیدہ, مسلم فیصلہ ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کا. کیا یہ اولیاء کرام بھی حاضر و ناظر ہیں؟ تو ہماری سوچ, ہماری فکر یہ ہے. اب ایک اور نیگیٹو فکر نکل رہی ہے, منفی سوچ نکل رہی ہے, کہ نبی حاضر و ناظر کیسے ہو سکتے, نبی ایسے کیسے ہو سکتے. اس نیگیٹو سوچ کو ختم کرو, اور منفی سوچ کو ختم کرنے کے بعد اچھی سوچ اپناؤ, مثبت سوچ اپناؤ. پھر یہ سوچو کہ ارے جب شیطان ہر جگہ جا سکتا ہے, جی شیطان ہر جگہ جا سکتا ہے, فرشتے ہر جگہ جا سکتے ہیں, تو جس کے لیے رب نے ان سب کو بنایا ہے پھر وہ سب جگہ کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ شیطان جہاں چاہے چلا جائے, فرشتہ جہاں چاہے چلا جائے, اور ہمارے نبی مدینے ہی میں رہے, ہندوستان نہ پائے, کاشی پورا پہنچ پائے. تو سنو, ہمارا نبی اب واحد نہیں ہے, ہمارے نبی کو مولا نے اپنی قدرت دی ہے کہ جب تک آدم پہ چلا جاتا ہے, بے شک جنت میں چلا جاتا ہے, اور جب چاہتا ہے جنت کو اپنے قریب بلا لیتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں, ٹائم بہت ہو چکا, میں جو سمجھانا چاہتا تھا مجھے امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب یہ دو فکر ہیں ہمارے پاس, ایک نیگیٹو فکر ہے, منفی فکر ہے, بری فکر ہے, بری سوچ ہے. دماغ سب کو دیا ہے اللہ نے, لیکن دماغ سے دو چیزیں نکل رہی ہیں, ایک غلط ہے, ایک صحیح ہے. فیصلہ تمہیں کرنا ہے, غلط کرو گے دل پہ دھپا لگتا چلا جائے گا, دل پہ دھپا لگتا چلا جائے گا. غلط سوچو گے, نبی کل میں غیب تھا نہیں تھا, تم نے سوچا نہیں تھا, نبی حاضر ناظر تھے نہیں تھے, تم نے سوچا نہیں تھے, اولیاء کرام کو اللہ نے قدرت دی ہے نہیں دی ہے, اگر تم نے سوچا نہیں دیے تو دل آپ کا بدلتا جا رہا ہے, دل پہ دھپا لگتا چلا جا رہا ہے. دل پہ دھپا لگا, ایک لگا, دو لگا, تین لگا, چار لگا, کالا ڈبا دھپا لگتا چلا گیا, لگتا چلا گیا, لگتا چلا گیا,
اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. جی ایسے ہی لوگ آتے ہیں نہیں مانتے, کچھ بھی کر دو نہیں مانیں گے, کچھ بھی کر دو نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سوچو قرآن و حدیث کو کیا مانیں گے بیچارے کہ نبی کے سامنے موجود ہو اور نبی کی نہ مانے. جی نبی کے سامنے ہے پھر نبی کی نہ مانے تو نبی کی بعد ان کی اولاد نبی کی کیسے مانے گی؟ جی یعنی ہم حدیث کو مانتے ہیں کہ بیٹا حدیث کو وہ مانتے ہیں جو سرکار کو مانتے ہیں. جی یہ قوم نکلی ہے ہم حدیث کو مانتے ہیں. ارے بے وقوف, تیرے دادا پر دادا لکڑ داداؤں نے نبی کو نہیں مانا جی اور حدیث نبی کی بات ہے. اب لکھو یا مت لکھو, نبی کہہ رہے ہیں سامنے سے تو نہیں مانی. اب لکھ کر کون مانو, کون مانے گا؟ نہیں مانے گا. اس لیے کہ تمہاری نسلوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک قرآن نے کہہ دیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جی کہتا ہے منافق آتے ہیں بارگاہ میں آپ کے, کہتے ہیں ہم تو اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جی تو گواہی سچی دیتے, گواہی جو دے رہے ہیں وہ سچی ہے. سچی ہے. اب جب سچی ہے تو قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. بھائی آپ میرے سامنے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہو تو بھلے ہی میرا دشمن بات تو سچی کہہ رہا ہے تو آپ کیا کہو گے بات سچی کہی اس نے. مگر قرآن کو دیکھیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حبیب تمہارے پاس یہ جو منافقین آتے ہیں یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہو, واللہ یشہد واللہ یعلم انک لرسول. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک, اور اللہ جانتا ہے بے شک آپ اس کے رسول, بے شک اللہ جانتا ہے رسول ہی. لیکن اب دیکھیے آگے کا جملہ, قرآن کہتا ہے واللہ یشہد, اللہ گواہی دے رہا ہے. کس بات کی گواہی؟ منافقین نے تو یہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہو, اللہ جانتا بھی ہے, لیکن اللہ کہتا میں یہ گواہی دے رہا ہوں. اے مولا تو کیا گواہی دے رہا ہے؟ تو پروردگار عالم فرماتا ہے میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق, میں نے کہا مولا بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ کے سمجھ میں بھی آ گئی ہو نہیں آ گئی ہو پتہ نہیں, میرے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا مولا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچے, تو کہہ رہا ہے جھوٹے. اگر جھوٹے ہوتے تو اس کا مطلب یہ بات بھی جھوٹی ہے. نہیں سمجھے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حبیب تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم رسول ہو تو پھر جھوٹے کہاں ہو؟ رب تو فرما رہا ہے میں گواہی دے رہا ہوں کہ جھوٹے, حالانکہ بات سچی کہہ رہے پھر بھی جھوٹے. میں سمجھ نہیں پایا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا گریبان پکڑ لیا. میں سمجھا تھا, میں نے کہا کیسے سمجھائیں گے؟ فرمایا جب بات صرف دماغ سے کی جائے اور بھلی بات سچی ہو, دل ساتھ نہ دیتا ہو تو اسے جھوٹا کہا جاتا ہے. بات دماغ سے کہی گئی, بات سچی تھی, دل ساتھ نہیں دے رہا ہے, دل ساتھ نہیں ہے, دل میں کچھ اور ہے تو کہہ تو بات سچی رہا ہے لیکن جھوٹا ہے. میں نے کہا پھر سچا کون ہوگا؟ سچا وہ ہوگا جس کا دل دماغ کا ساتھ دے رہا ہے. اگر دل دماغ کا ساتھ دے گا تب یہ دونوں چیزیں مل کے کہیں گی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو بات بھی سچی ہے اور کہنے والا بھی سچا ہے. بے شک ساتھ چھوڑ کے گئی. منافق جو ہیں وہ سچے نہیں ہیں, جھوٹے ہیں, اس لیے کہ ان کا دل ان کے دماغ کے ساتھ نہیں ہے. اب آؤ نچوڑ پیش کر دوں پوری تقریر کا. اللہ رب العزت نے ہمیں ذہن دیا ہے کہ سنو اس دن جس دن قیامت طاری ہوگی اس دن کچھ کام نہیں آنے والا ہے. نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی, کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ایک دل کام آئے گا جس کا پاک دل ہوگا, اس کا صاف دل ہوگا. میں نے کہا کون سا دل صاف ہوگا تو علماء کرام نے فرمایا وہ دل صاف ہوگا جس دل کو دماغ نے اچھا کیا ہو. جی میں نے کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ بھاری ہے, دماغ نہیں مان رہا ہے, دل کچھ کہہ رہا ہے, دماغ کچھ کہہ رہا ہے. اب پھر علماء فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دماغ تمہارے دل پہ طاری ہو جائے تو یہ دل پاک ہے. تمہارا دماغ چھوڑ لے کے جاؤ تقریر کا, تمہارا دماغ, لوگ کہتے ہیں تقریریں دراصل یہی ہے,
سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں ایسا نہیں بولتا ہوں، میرا مزاج حالانکہ میں بولتا ایسا ہی ہوں، لیکن آج کچھ خشک بول رہا ہوں تاکہ شاید کچھ بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کا دل اور دماغ دونوں صاف ہو جائے۔ جب دل اور دماغ دونوں صاف ہوتے ہیں تو کام ہوتا ہے، لیکن دل دماغ پہ بھاری پڑ جائے یا دماغ دل پہ بھاری پڑے۔ اب ہم نے پوچھا علماء کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا، ہم نے کہا کون سا والا دل کام آئے گا وہاں پر؟ وہ دل جو ہلکا ہے، دماغ سے ہلکا ہے، وہ دل کام آئے گا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر کون سا دل کام آئے گا؟ کہا وہ دل جو دماغ پہ بھاری ہوگا۔ میں نے کہا کیسے؟ دماغ پہ دل کیسے بھاری ہو جائے گا؟ تو دو تین مثالیں کہا سنو، دل ایسے بھاری ہوگا۔ ایک صحابی بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عمر نام ہے، ایک پیڑ کو پانی دیے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا روزانہ پانی دیتے ہو اس کو ضرورت بھی نہیں ہے پانی کی، پھر بھی پانی دیے جا رہے ہو؟ دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں پانی نہیں دیا جائے گا، لیکن ہم نے ان سے پوچھا تم پانی کیوں دیتے ہو؟ تو کہتے کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا اس پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، میں نے آقا کو دیکھا اور اس سے طے کر لیا پیڑ کو روزانہ پانی دوں گا کہیں پیڑ سوکھ نہ جائے۔ دماغ کچھ کہہ رہا ہے لیکن دل کہہ رہا ہے پیڑ سوکھنے نہیں دوں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں پیڑ سوکھا نہیں، میں نے کہا پانی سے، کہا نہیں کیونکہ ایسے پیڑ پر پانی کام نہیں کرتا۔ پھر میں نے کہا پھر کیسے نہیں سوکھا؟ تو کہا عبداللہ ابن عمر کے عشق کی وجہ سے نہیں سوکھا، سبحان اللہ، عشق کی وجہ سے نہیں سوکھا۔ میرے سمجھ میں آ گیا یہاں دونوں چیزیں تھی، دل کہہ رہا تھا کہ پانی دے اس لیے کہ نبی یہاں بیٹھے کہیں سوکھ نہ جائے، لیکن دماغ کہہ رہا تھا پانی کی کیا ضرورت ہے، نبی تو چلے گئے۔ اب دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایسے موقع پہ دل اگر جیت جائے یہی دل قیامت میں کام۔ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار کے منبر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، بوسہ لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھ لیا عالم تصور میں یہ کیا حرکت ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہیں ایسے پتھروں کو چوما جاتا ہے؟ کہا کہ میں نے سرکار کو اس جگہ بیٹھے دیکھا تھا۔ جی دماغ کہتا ہے کسی کو بیٹھے دیکھو گے تو چومو گے، دماغ کہتا ہے نہیں، دل کہتا ہے کوئی اور بیٹا ہوتا تو نہ چومتے، مصطفیٰ بیٹھے۔ پتہ لگا مصطفیٰ کی محبت میں دل بھاری ہوتا گیا اور عقل اور دماغ کو نیچے کرتا گیا۔ جتنی دماغ اور عقل جتنی نیچے ہوتی گئی وہ دل جتنا اٹھتا چلا گیا اور یہی دل میں جنت میں لے جانے کے قابل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، پتی پتی پھول پھول۔ ہم نے صحابہ کو دیکھا ایسے کام کر رہے ہیں جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ہم نے ایک حاجی کو دیکھا، ایک علامہ امام محمد بن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم گزرے، ہم نے دیکھا ایک حاجی ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں سرکار میں حج کر کے آیا ہوں، حج سے ادب بیٹھ گئے، زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے، ایسا لگتا ہے شاگرد بیٹھا ہے۔ اب مقتدی شرما گیا، ارے سرکار آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ ذرا آگے بڑھ کے آ جا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اس کے پاؤں کو چومتے ہیں، اس کے آنکھوں کا بوسہ لیتے ہیں، اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، اس کے کپڑوں کو چوم رہے ہیں، اس سے کہتے ہیں مدینے میں کہاں کہاں گیا تھا ذرا مجھے بتا دے۔ اس نے کہا انہیں ہو کیا گیا ہے، میرے کپڑوں کو چوم رہے ہیں، میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، میرے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں، میرے آنکھوں کو چوم رہے ہیں، میرے پیشانی کو چوم رہے ہیں، میں ہو کیا گیا ہے؟ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا؟ جواب ملتا ہے یہاں دماغ کام نہیں کرتا، یہاں دل کام۔ بے شک سبحان اللہ، جہاں دل ہار جائے۔ ہم نے پوچھا امام یہ کیا کر رہے تھے؟ مدینے میں یہ گیا تھا تم نہیں گئے تھے؟ جواب ملتا ہے میں مدینے نہیں گیا تو کیا ہوا؟ ارے مدینے جانے والے کے ہاتھوں کو چوم لیا میں نے اور مدینے میں جانے کا شرف حاصل کر لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسلامیہ پتا چلا کہ جب دماغ تمہارا ساتھ دے رہا ہے لیکن دل ہلکا ہے، دل نیچے دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بدعتوں کی طرف تمہیں لے جائے، گمراہیوں کی طرف تمہیں لے جائے، ان کی مسجدوں میں بڑی تعداد بڑھی جا رہی ہے، ہمارے علماء ایسا کر رہے ہیں، جب اس طرف تمہارا ذہن لے جائے اور دل تمہارا ہلکا ہوتا چلا جائے تو سمجھ لینا قیامت میں تمہارا یہ دل کام آنے والا نہیں ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل کام آئے
وہ دل رکھو جس دل میں سوزے عشق محمدی ہو، وہ دل رکھو جس میں سرکار کا عشق ہو. اس لیے کہ اللہ نے دماغ پیدا کیا ہے علم کے لیے اور دل پیدا کیا ہے عشق کے لیے. اور قیامت میں علم کام نہیں آئے گا، عشق کام آئے گا. اور عشق کے ساتھ اگر علم ہوگا تو علم کام آئے گا، اور علم کے ساتھ اگر عشق ہوگا تو عشق کام آئے گا. اس لیے دونوں چیزیں حاصل کرو، علم بھی حاصل کرو، عشق بھی حاصل کرو. اور یہ دونوں چیزیں آپ کو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ سے ملیں گی. ہر سوال کا جواب فتاوی رضویہ میں ہے. اگر دماغ کا علاج کرنا ہے تو فتاوی رضویہ پڑھو یا سنو، اور اگر دل کا علاج کرنا ہے تو ہدایت کے بخشش سنو. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنو، دل بیمار ہوگا شفا پا جائے گا. اور اگر دماغ بیمار ہے تو فتاوی رضویہ پڑھا کرو. پڑھنے کے حساب نہیں تو علماء حفاظ و قراء کے پاس جا کے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کے مسائل سمجھا کرو، سنا کرو، تاکہ جب ان کے مسائل سنو گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. طویل گفتگو ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ تھا، اتنی لمبی گفتگو میں نے اس لیے کی کہ آپ کو یہ ذہن دے دوں کہ سوچ ایک ہوتی ہے منفی، ایک ہوتی ہے مثبت. اچھی فکر رکھو گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اچھا سوچو گے کامیاب ہو جاؤ گے. برا مت سوچو، اچھا سوچا کرو. ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، اچانک وہ سوچ رہا ہے مولا میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی میرے پاس چپل نہیں ہے پہننے کے لیے. سوچ رہا ہے وہ مولا مجھے چپلیں بھی نہیں دی. لیکن اچانک سامنے ایک لنگڑا نظر آ گیا، سجدے میں گر گیا. مولا کیا ہوا؟ اگر چپل نہیں ہے کم سے کم پیر تو ہے. اگر یہ سوچ اور یہ فکر تم بنا لو قسم خدا کی کہ گھر میں تمہارے پاس ایک روٹی ہے تو 4 ٹکڑے کرو، اپنے 2 بچوں کو کھلاؤ، ایک بیوی کو کھلاؤ، ایک خود کھا لو. اور اگر ماں باپ بھی ہے تو سنو، خود مت کھاؤ، نہ تم کھاؤ نہ بیوی کو دو، ایک ماں کو دو، ایک باپ کو دو، اور اس کے بعد کھاؤ. اچھی سوچ ہوگی تو برکتیں ملیں گی. اور اگر اچھی سوچ نہیں ہوگی تو قسم خدا کی یہی ہوگا، شراب پیو گے، جوا کھیلو گے، بٹیارے پن کرو گے، سٹیارے پن کرو گے. اگر یہ کام کرو گے تو یہ دل مردہ ہو جائے گا، اور دل مردہ ہو گیا تو پھر کام نہیں ہونے والا ہے. دل کو زندہ کرو. مسجد قریب ہے، نماز پڑھا کرو، علماء کی بارگاہوں میں زانوی طے کیا کرو، جلسوں میں بیٹھا کرو، اعتراضات وغیرہ سے بچو. آقا فرماتے ہیں کثرت سوال سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. الٹے سیدھے سوال مت کیا کرو، نبی کو یہ تھا، نبی کو یہ تھا، نبی کو یہ تھا. دلیلوں کے پیچھے مت پڑو. دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے جی، ان باتوں کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ارے آقا نے فرما دیا ہے تو ہے، علم غیب ہے نبی کو نہیں ہے. ارے یار سوچنے کیا بات ہے اس میں. اور آقا نے فرما دیا اللہ رب العزت نے میرے شانوں میں اپنا دست قدرت رکھا تو میں نے دنیا اور آخرت سب کو جان لیا. اور جب سب کو جان لیا بھائی تو پھر ہمیں دلیلوں کی ضرورت کیا ہے؟ آقا نے فرما دیا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، اب دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اب رہا معاملہ جاتے جاتے آخری میں سے پوری تقریر کا نچوڑ میں نے پیش کر دیا کہ دل اچھا کرو، اور دل تب اچھا ہوگا جب دماغ کی 2 سوچیں ہیں، ان سوچوں میں سے ایک منفی سوچ اس کو بالکل ختم کر دو. اور اگر یہ اچھی سوچ تمہارے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ العزیز تمہارا دل پاک و صاف رہے گا. اور جب دل پاک و صاف رہے گا تو انشاءاللہ العزیز یہی دل تمہارے قیامت سے نہ بن جائے گا. بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. آج سے آپ یہ طے کر لیجیے کہ آپ کیسا سوچیں گے. کیسا اچھا سوچیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ پھر اچھا ہوگا. اور اگر آپ کو ہم تو مسلمان ہیں تو قادیانی بھی کہتا ہے مسلمان، شیعہ بھی کہتے ہیں مسلمان، دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں مسلمان، غیر مقلد بھی کہہ رہے ہیں مسلمان، 72 فرقے بھی کہہ رہے ہیں مسلمان. ارے جب اللہ رب العزت نے اس کے پیارے حبیب نے مسجد نبوی سے نکالا تھا وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے بعد ایک آدمی مسلمان کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. حالانکہ سیدنا صدیق اکبر نے مقابلے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا، عمر فاروق اعظم نے، اور اس کو شکست دے دی گئی. کس
کس بنیاد پر؟ کیا مسلمان نہیں تھا؟ نہیں، اس لیے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے، بے شک سبحان اللہ، عقیدوں کے خلاف نہیں چلتا۔ جی اب اگر عقیدوں کے خلاف چلے گا تو اسے مسلمان نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی باطل فرقے بریلویوں کے خلاف تمہیں دکھائی دیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب اگر مسلمان نہیں ہیں تو ظاہر ہے مسلمان تم ہی ہو، لیکن یہ مت کہو جب تم سے کوئی پوچھے کہ ہم مسلمان ہیں کہو سنی ہیں، اس لیے کہ یہ بولی کہ ہم مسلمان ہیں، غیر بھی بولتے ہیں، اس لیے دوسرے کو کنفیوژن میں مت ڈالو، اسے بتاؤ کہ ہم سنی صحیح العقیدہ بریلوی ہیں، ہم بریلوی ہیں، بریلوی ہو تبھی مسلمان ہو، اور اگر بریلوی نہیں ہو تو مسلمان نہیں ہو۔ تو اہل سنت والجماعت میں رہو گے، بریلوی ہو کے رہو گے تبھی مسلمان رہو گے۔ یہی اپنا پیشہ بناؤ کہنے کا، یہی طریقہ اپناؤ، اللہ کے رسول سے محبت کرو، بزرگوں کی بارگاہوں سے وابستہ رہو۔ جلسے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ باتیں نکال دی جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ سوچ کیسی ہونی چاہیے۔ میں نے بتا دیا ہے، سوچ اچھی رکھو گے دل صاف ہوگا، دل صاف ہوگا ایمان پاک ہوگا، ایمان پاک ہوگا صاف ہوگا تو انشاءاللہ العزیز قیامت میں یہ دل تمہیں جنت میں لے جانے کے قابل بنا دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اہل محلہ نے بڑی محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، نوجوان لڑکوں نے یہ کمیٹی سجائی اور جس طریقے سے بھی تعاون کیا اپنے طور پر، اللہ رب العزت ان کے تعاونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دارین کے نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو کچھ بھی بولا گیا مولا ان کی اصلاح کے لیے بولا گیا، بولنے میں سلطت لسانی کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر غلطی سرزد ہو سکتی ہے، مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔